واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اتفاق سے آج 14 اگست بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ اس موضوع پہ اگر بات نہ کرے تو خیانت نظر آ رہی ہے، ڈر بھی لگتا ہے جیسے حالات ہیں۔ حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چپ رہو، خاموش رہو، لیکن اگر حقیقت نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر ہم کسی قوم سے ہمارا تعلق ہے یا کسی ملک سے ہمارا تعلق ہے، لیکن اسلام سب سے پہلے۔ تھوڑا سا اگر غور کر لیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خاطر سب سے پہلے وطن کی قربانی کی۔ سوچا ہے کبھی سوچتے بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس دین کے خاطر اور اس دین کو قائم کرنے کی خاطر سب سے جو پہلے جو بڑی قربانی دی وہ وطن کی دی۔ وطن بھی آپ ہمارے جیسا وطن نہیں، وطن مکہ مکرمہ جہاں پر کعبہ ہے، بڑی قربانی دی۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے وطن بھی کوئی نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہ مشن کو کامیاب کر کے دکھانا ہے، اس دین کو مجھے قائم کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو پیشکش ہوئی کہ جتنی دولت چاہیے ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا خطہ ہے کہ اب نہیں، پہلے سے دنیا کے اطراف سے لوگ آتے تھے، ہر طرف سے۔ تو قریش اور مکہ مکرمہ میں جو آباد خاندان تھے ان کو یقین تھا کہ ہم آپ کے لیے اتنا پیسہ جمع کر دیں، آپ کو اگر پیسہ چاہیے اور آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے تو عرب کی خوبصورت اور بہترین خاندان سے ہم آپ کو لڑکی پیش کریں۔ آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم سب سردار متفق ہو کر کے آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو اپنی اس خطے کا بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن جو آپ کا مشن ہے اس سے آپ کو باز آنا ہوگا۔ میرے خیال میں شاید کوئی مسلمان ہو اور اس کی کچھ تعلیم ہو اور اس کو اس بات کا پتہ نہ ہو، سب کو پتہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج ایک ہاتھ پہ رکھ دیا جائے اور چاند دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے گرم سرد ماحولیات سب کا مجھے مالک بنا دیا جائے، تب بھی مجھے اپنے اس مشن سے تو نہیں ہٹنا۔ اس لیے مجھے کتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے، مجھ پر سب سے اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح بوجھ برداشت کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں اور ہر طرح خوشی قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے اس مشن سے نہیں ہٹنا۔ ہم اور آپ علیہ السلام کے نام لینا ہے اور آپ علیہ السلام کی امتی کہلاتے ہیں، اور ہم جو مسلمان ہیں وہ یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، ہماری مقتدا ہیں، ہم نے آپ کے نقش قدم کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے آپ کی مشن کو آگے چلانا ہے۔ تو دین کی خاطر اور قرآن کے قانون کی خاطر آپ علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب تھوڑا سا جان کے دیکھ لو، تھوڑا سا سوچ لو، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، تاریخ کا پتہ نہیں، آج ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں کہ کتنی قربانی دی اس ملک کو بنانے کے خاطر، بلکہ اس ملک کو بنانے کے خاطر نہیں، یہاں سے انگریز کو بھگانے کی خاطر، پورے ہندوستان کی آزادی کی خاطر جو مسلمانوں نے قربانی دی، آج اس کی ہندو لوگ بھی اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ قربانی تو مسلمانوں دی، اور قربانی اس لیے نہیں دی کہ ہمیں کوئی ایک خطہ چاہیے، ہرگز اس لیے نہیں،
یہ تو بعد میں ایک ایسی کہانی بن گئی, اچھی بن گئی, کوئی بری نہیں بن گئی, لیکن اصل میں جو محنت تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ ہمارے پر مسلط ہے وہ یہاں سے بھاگ گئے, پھر ہم آپس میں نمٹیں گے, پھر ہم آپس میں سوچیں گے. لیکن ہوا کیا, ہم نام کی آزادی نام لے رہے ہیں آزادی کا, لیکن آپ کا قانون کون سا ہے؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی تو آپ کے ہاتھ پیر کھلے تھے, پہلے بھی تو آپ نماز پڑھتے تھے, زکوٰۃ ادا کرتے تھے, حج ادا کر سکتے تھے, اور اب بھی کر رہے ہیں, اور قربانی بھی کر سکتے تھے. یہ جو قربانی دی یا جو نعرہ لگایا گیا وہ قانون کی خاطر جو قرآن مجید کا قانون نافذ ہوگا, وہ کہاں گیا؟ ابھی تک آپ پر برٹش کا جو قانون ہے, کالا قانون, وہ مسلط ہے. آپ آزاد کہاں ہیں؟ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ چاہیے. بھی کسی بھی معاشرے میں جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا اس معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا. جب تک انصاف نہیں ہوگا وہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ہر جو زوراور ہے وہ کمزور پر ظلم کرتا رہے گا جب تک قانون نہیں ہوگا. اور قانون ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا, اور ہمارا اور آپ کا بھی نہیں, دوسروں کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون کے مقابلہ میں, ارے کبھی سوچا بھی نہیں. بے شک کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سوچو تو ضرور. کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, ہم اس کے مکلف ہیں. فرشتے نہیں آئیں گے, جنات نہیں آئیں گے, ہم مسئول ہیں. واضح ارشاد ہے سورہ مائدہ میں جہاں پر انصاف کی بڑی بات ہوئی ہے. عدل قائم کرنے کی بہت سارے آیات ہیں اس سورت میں. اسی سورت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ قرآن مجید اور اس کے احکامات پر فیصلہ نہ کرے, فیصلے کے لیے دوسرے قانون کا سہارا لے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہی لوگ تو کافر ہیں. الفاظ میرے خیال میں ایسے الفاظ ہے, عربی کے الفاظ ہے کہ اردو دان بھی جانتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہی لوگ کافر ہیں. پھر فرمایا اسی صفحے میں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ مائدہ پہلی آیت نمبر 44, یہ آیت نمبر 45. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں. پھر فرمایا یہ آیت نمبر 47 ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ فاسق. کافر بھی فرما دیا, ظالم بھی فرما دیا, فاسق بھی فرما دیا. ارے اردو ہے اردو, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ عبد الرحمن کی بات نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. دوست میں نے تو ایک آیت سنا تھی, اللہ نے صاف صاف فرما دیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی, الحمدللہ. ہم کر نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. بے شک بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. اب یہ بتائے کبھی اس کے لیے فکر مند ہوئی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں؟ حالات سے متاثر نہیں ہونا. باطل نے ہر طرح کوشش کرنی ہے, باطل نے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے,
और हो रही है कि ऐसे 2 नंबर भी कड़ी करेंगे कि कहीं ऐसा कोई मौका आएगा जो उठेगा तो हम ये सामने कर देंगे। इसका मुकाबला भी खुद को करना होगा। हम इसके मुकल्लफ है। हमने सोचना है कि ऐ अल्लाह, हमारे इस मुल्क में ये तेरा कानून कब नाफिज हो और कैसे नाफिज हो सकता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना और इसके लिए जो समझ में आ जाए और जो वुसात में हो जो कर सके, इसके अल्लाह की कसम हम मसऊल है क़यामत के रोज इसकी पूछो, क्यों नाफिज नहीं किया? शायद इसका जवाब आपके पास हो, हमारे पास हो। या अल्लाह, हमारी बस की बात नहीं थी। लेकिन इसके लिए कभी सोचा? इसके लिए आपने कुछ मेहनत की? इसके लिए आपने कुछ माल खर्च किया? अगर जवाब नहीं है तो ये ऐसा सवाल है दोस्तों कि जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शिकायत फरमाएंगे और ये खबर भी कुरान मजीद ने दी। ये खबर कुरान मजीद ने दी 19 पारे के पहले पेश में। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के रोज जब अदालत कायम होगी, हिसाब किताब शुरू होगा, तो सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत फरमाएंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी ऐ परवरदिगार, इन्न कौमी, मेरी इस कौम ने, मेरी इस उम्मत ने इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इस कुरान मजीद को छोड़ दिया था। दोस्तों, मरज का पता चल जाए तो इंसान उसका इलाज भी करे। अब हमने कितना छोड़ा? पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं सकते, समझते नहीं है, समझ नहीं सकते, और इसका जो हुक्म है उस पर अमल नहीं कर सकते, न करते हैं, तो हर तरह का छोड़ा हुआ। हमारी तो जिम्मेदारी है दोस्तों कि जो अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया है कि इसको हम पढ़ते हैं या समझते हैं, तो कम से कम आपके सामने तो अर्ज करूं, ये जिम्मेदारी है। ये कोई सियासी बात नहीं है और सियासत दीन से कोई हट कर नहीं है, लेकिन अब तो इतना बदनाम कर दिया कि नाम लेते हुए भी जो है ना जुर्म शुमार होता है। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम इसके लिए फिक्रमंद हो, हम इसके लिए सोचें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन की फिक्र करते हैं वो सोचते हैं और इसके लिए तदाबीर करते हैं और इसके लिए मंसूबे बनाते हैं। वो अलग बात है कि कामयाब होते या नहीं होते, और कामयाब जब तक नहीं होंगे जब तक आम मुआशरा में ईमान नहीं होगा। कोशिश तो आज से है, फिक्र आज से है दोस्तों, फिक्र के मुकल्लफ है, सोच के मुकल्लफ है, जो हो सके उसके हम मुकल्लफ है। लेकिन नाफिज हो जाए, नाफिज होना ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। हम फिक्र के मुकल्लफ है, मेहनत और कोशिश की मुकल्लफ है, जो हमसे हो सके इतना हम मुकल्लफ है, लेकिन उस पर नताइज का कायम होना वो हमारी बस की बात नहीं। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी इरशाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से, अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसे ही तुम्हारी हुक्मरां आएंगे। आम मुआशरे में खयानत आम होगी, जुल्म आम होगा, झूठ फरेब आम होगा, वादाखोरी आम होगा, तो तुम्हारे ऊपर हुक्मरां भी ऐसे झूठे आएंगे, वादाखोर आएंगे, धोखाबाज आएंगे, दगाबाज आएंगे और अपना पेट भरने वाले आएंगे। ये फैसला भी दीन ने दिया है। अमालुकुम अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरां आएंगे। हुक्मरां हमारे हाथों में नहीं। इसके अलावा और भी वाज़ेह इरशादात, सब कुछ कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दिया, आप अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बता दिया। लेकिन दोस्तों हम अपनी दीन से बिल्कुल इतनी दूर हो गए
کہ ایک بالکل کھلی واضح بات بھی سن کر ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا. انسان ایک بات بار بار سنتا ہے, بار بار اس کے علم میں ایک بات آتی رہتی ہے تو وہ انوکھا نہیں لگتا, عجیب سا نہیں لگتا. یکدم پہلے بالکل بھی خبر کچھ بھی پتہ نہیں, یکدم کوئی بتا دے تو انسان چپ جاتے ہیں, یہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے. اب پہلی مرتبہ کی بات نہیں ہے, قرآن مجید 1400 سال سے پہلے سے ہندی کا ہوا ہے, موجود ہے سب کچھ. تو دوستوں مرنا ہے, یاد رکھیں, ایک ایک دن ہمارا جا رہا ہے, ہم مرنے کے قریب جا رہے ہیں. اور مرنا کیا ہے مسلمان کے نظریے کے مطابق؟ مرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ایسا نہیں کہ موت آ گئی بس یہاں سے ختم ہو گیا اور بس, نہیں, اس سے دوسری عالم کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں. انتقال فرمانا کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال کا کیا مطلب؟ یہ اس عالم سے, دنیاوی زندگی سے وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا. اور پوچھ ہوگی, اور سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, من ربو کا, تیرا رب کو. اتنا بڑا سوال ہے دوستو, اتنا بڑا سوال ہے. زبان پہ بولنے میں تو بڑا مختصر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, حضور ذرا یہ بتائیے جب یہ سوال ہوگا تو ہماری جو ہوش ہے, عقل ہے, وہ صحیح کام کرے گی؟ آپ اسلام نے فرمایا بالکل صحیح, 100% صحیح کام کرے گی. دنیا میں بیمار تھا, کچھ تھا, حواس باختہ تھا, نہیں, وہاں جا کر کے اوریجنل جو سمجھ ہوگی وہ ہوگی. مر رب کا, تیرا رب کون؟ رب اگر ہم نے سمجھا ہے زندگی میں اور اسی رب ہی کے سمجھنے کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے, روزی دینے والا وہی ہے. رب کا مطلب ہے ہماری ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے. رب کا مطلب یہ کہ پوری اطاعت اسی کے پاس, میرا ہر نفع نقصان اسی کے قبضہ میں. یہی تو رب کا مطلب ہوتا ہے. اگر زندگی اس ترتیب پر گزاری ہوگی فٹافٹ دے سکیں گے جواب, ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. اگر سوچ یہی ہے کہ میری نوکری میرا رب, سوچیے میری تجارت میرا رب, اور میری برادری میرا رب, اور میرا دھوکہ بازی, دغا بازی, اٹکل یہ میرا رب, جھوٹ میرا رب, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو رب سمجھا کہ ہماری ضرورت شاید یہاں سے پوری ہوئی. جس نے سمجھا میری ساری ضرورت میری حکومت سے پوری ہوتی ہے, اس نے حکومت کو رب مان لیا. جس نے یہ سمجھا کہ میری ساری ضرورت میرے فراغ سے پوری ہو رہے ہیں, اس نے فراغ کو رب سمجھا. جس نے یہ سمجھا کہ میرے تعلیم سے یہ میری ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے, اس نے اپنی اس تعلیم کو رب مان لیا. نہیں, دیکھو یہ سب اسباب ہے, رب اللہ ہے, رب اللہ ہے. دوست زندگی جیسی گزاری ہوگی ویسے جواب دے سکے. نظریہ جو کچھ ہوگا وہ نظریہ بولے گا. نظریہ یہاں دنیا میں تو اختیار ہے, بولتے کچھ ہے سوچتے کچھ ہے, لیکن وہاں پر سچ ہو کے نظر آئے گا. مر ربو کا وما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ دین نہ اپنے وجود میں لایا, نہ اپنے معاشرے میں لایا, نہ اس پر کوئی فیصلے کیے, نہ اس کو ہم نے قانون بنایا, اور پھر کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام, دین الاسلام. مشکل ہے دوستوں, یہ جواب مشکل ہے, نہیں ہوگا. جھوٹ بولیں گے نہیں نا, جھوٹ نہیں بول سکتے نا. اور پھر سوال ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے. اب زندگی گزاری ہوگی آپ علیہ السلام کی ترتیب پر, تو کہہ سکیں گے کہ آپ ہمارے آقا, ہمارے پیشوا, ہمارے رسول, ہم آپ کی امتی, ہم آپ کی مقتدی, یا ہمارے لیے مقتدا نہیں. اگر دوسرا کوئی مقتدا ہے, مقتدا کسی اور کو بنایا ہے, اور کہیں گے پھر زبان سے نہیں کہہ سکیں گے یہ ہمارے مقتدا ہے. دوستو اس سوال جواب کی طرف ہم قریب ہو کے جا رہے ہیں.
पता नहीं कि कब मौका होगा। एक दिन की बात भी हो सकता है, 1 साल की बात भी हो सकता है, 50 साल की बात भी हो सकता है, 100 साल की बात भी हो सकता है, लेकिन गालिब गुमानी के 100 साल के बाद तो कोई भी नहीं होगा। जाना है दोस्तों, जाना है, इसके लिए तैयार होकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि बस रात दिन गुजरने का नाम जिंदगी गुजरना है, ऐसा नहीं दोस्तों। अल्लाह हम सबको सही समझता फरमा दे।